اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم مختلف اقسام کی جو جانوروں کی بیماریاں ہیں ان کے بارے میں جو اپنے فارمر کو ایجوکیٹ کریں گے اور پراپر گائیڈنس دیں گے۔ تو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک جو چوز کیا ہے وہ ہے وائرل ڈیزیزز ہیں، جن میں سے سب سے پہلی بیماری ہے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز، جسے ہم پنجابی زبان میں منہ کھردی بیماری بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلا جو آ جاتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس بیماری کے نقصانات کیا کیا ہیں اور ان سے بچا کس طرح جا سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایف ایم ڈی جو ہے یہ کلوون فوٹڈ اینیملز ہوتے ہیں۔ کلوون فوٹڈ اس طرح کے کھر جو ہیں ان کو کہتے ہیں، جو ہمارے پاس گائے بھینس ہے، بکری ہے، ان کے جو ہوتے ہیں ان کو کلوون کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہائیلی کنٹیجیس جو ہے وائرل ڈیزیز ہے۔ یہ گائے کی، بھینس کی، بکری کی اور اس کے علاوہ بھیڑ کی جو ہے ان کی یہ بیماری ہے۔ اس کے بعد اس کا سب سے پہلے جو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں وائرس کون سا جو ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے۔ جو وائرس ہے وہ فیملی ہے اس کی ایک، جس سے بلونگ کرتا ہے پیکورنا ویرائٹی ہے، اور آگے اس کا جو جینس ہے وہ ایپتھو وائرس ہے۔ اس کی مختلف قسم کی جو ہے سیرو ٹائپس ہوتی ہیں، 7 طرح کی سیرو ٹائپس ہیں، اور ہمارے جو ہے اگر ایک جو ہے سیرو ٹائپ اس کے خلاف ہمارا جانور امیونٹی پروڈیوس کرے گا تو وہ صرف اسی کے خلاف ہی کام کرے گا، کسی دوسری سیرو ٹائپ کے جو خلاف ہے وہ اپنی قوت مدافعت جو ہے وہ نہیں پیدا کر سکے گا۔ اچھا، اس کی جو اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹرانسمیشن کس طرح ہوتی ہے۔ ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کا جانور کا سلائیوا جو ہے، جسے تھوک یا رالیں کہہ دیتے ہیں ہمارے فارمر حضرات، دودھ کے ذریعے جو ہے ناک سے آنے والی جو رطوبت ہیں، جو ڈسچارج آ رہا ہوتا ہے، جو اس کے علاوہ جو لیجنز بنتے ہیں، اس میں جو اسپیسیفکلی لیجنز بنتے ہیں جانور کے منہ والے ایریا پہ، لپس پہ ہو سکتے ہیں، ہونٹوں پہ، یا اس کے علاوہ آ جاتے ہیں گمز کے اوپر آ جاتے ہیں، منہ میں اس کے لیجنز آ جائیں گے، یا اس کے علاوہ لیجنز آ جائیں گے اپنا کیا نام ہے جانور کے پاؤں کے اوپر جو ہے وہاں پہ آ جائیں گے۔ یہ اب آپ دیکھیے کہ جس طرح اس میں تصویر میں آپ کو جو ہائی لائٹ کر کے ایک دکھایا گیا ہے یہاں پہ، کہ یہ جانور جو ہے، یہ وائرس جو ہے ریسپیریٹری ٹریک کے ذریعے جو ہے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے بعد ملٹی پلائی ہوتا ہے اور بلڈ سٹریم کے اندر چلا جاتا ہے۔ مطلب اس کی گلے کے اندر جو افزائش ہوتی ہے خون میں، اس کے بعد اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ چلا جاتا ہے منہ اور پاؤں، یہاں پہ چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں، زخم بنتے ہیں جانور۔ ہم اگر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے کلینکل سائنس جو ہمیں شو ہو رہے ہیں، وہ ہمیں شو ہوں گے کہ ایک تو جانور کا جو بخار ہے وہ 104 سے 105 کے درمیان میں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کے بلسٹرز جو ہیں یا ویزیکل یا زخم جو ہیں وہ منہ میں بنیں گے، زبان پہ اور جبڑوں پہ ہوں گے۔ لیمنس جانور جو ہے اس میں ہو جائے گی، اور بہت زیادہ اس کے منہ سے جو ہے سیلیویشن ہوگی، مطلب تھوک آئے گا یا رالیں وغیرہ اس کے منہ سے نکلیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو کلینکل سائن شیپس اور گوٹس کے ہیں، بھیڑ بکریوں میں ہیں، اس میں جو مائلڈ سائن ہوتے ہیں، جس میں جیسے منہ میں چھالے آ جاتے ہیں، پاؤں پہ زخم ہے اور بخار وغیرہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ تھوڑا کم ہوتا ہے جو بڑے جانور ہیں ان کی نسبت۔ یہاں پہ جیسے بتایا جا رہا ہے اس سلائیڈ میں کہ جو کیٹل وغیرہ ہے ان میں یہ ہائی فیور ہوگا، ویزیکلز ہوں گے، سیلیویشن ڈراپنگ ہوگی، ملک کی لیمنس وغیرہ ہو جائے گی۔ جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کے اندر مائلڈ سائنز ہوں گے، لیمنس ہوگی، کچھ لیجنز ہوں گے کچھ جگہ پہ۔ اور اس کی جو لیبارٹری کنفرمیشن جو ہے وہ ہم کرتے ہیں پی سی آر سے، وائرس آئسولیشن سے اور سیرولوجی ٹیسٹ سے۔ اب اس کے ٹریٹمنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ یہ جیسا کہ وائرس کا اٹیک ہوتا ہے، وائرل بیماری ہے، تو وائرس کے خلاف کوئی بھی اسپیسیفک جو ہے ٹریٹمنٹ نہیں ابھی تک ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بیماری کے آنے سے پہلے اس کی روک تھام ضرور کر سکتے ہیں، اس کے لیے احتیاط کر سکتے ہیں، لیکن اگر بیماری آ چکی ہوئی ہے تو ہم وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہم یہ کریں گے کہ جانور کو سپورٹنگ تھراپی کریں گے۔ سپورٹنگ تھراپی میں آ جاتا ہے پین کلر دیں گے جانور کو،
اور اس کے علاوہ آ جاتا ہے کہ ہم جانور کو اینٹی بایوٹک کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں گے، اس کا کورس سٹارٹ کر دیں گے، اور ساتھ ہی جو زخم بنے ہوئے ہیں منہ والے سائڈ پہ، منہ میں جو بنے ہوئے ہیں ان کے حل کے لیے جو ہے ہم یہ شروع کر دیں گے کہ جانور کو کوئی آئنٹمنٹ استعمال کریں گے، جیسے سومو جیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں ہم انسانوں میں اگر کوئی منہ میں زخم بن جاتا ہے اس حساب سے. لیکن اس کی جو ہے صرف کیئر ہے. فار ایگزامپل ہم کوئی جانور اپنے فارم پہ خرید کے لے کے آتے ہیں تو ہمیں اس جانور کو کوارنٹین کرنا ہے 10 سے 12 دن کے لیے. اس جانور کو باقی سارے جانوروں سے الگ رکھنا ہے، کیونکہ وائرس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 7 سے 10 دن کا ہے. تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ اس جانور کو ہے تو اس کے سمٹمز وغیرہ شو ہو جائیں گے ہمیں، ہم اس کا اپنا ٹریٹمنٹ کر لیں گے، ہمارے باقی جانور جو ہیں افیکٹ نہیں ہوں گے. کیونکہ وائرل اٹیک جو ہوتا ہے اس میں جانور کے ایک جانور سے دوسرے جانور میں بیماری پھیلتی ہے. ہم کوئی ایکوپمنٹ یوز کریں جیسے ملکنگ مشین یوز کریں، یا پانی ایک ہی جگہ سے جانور پی رہے ہیں، یا اس کے علاوہ آ جاتا ہے کہ بہت سارے اس طرح کے مسئلے آ جاتے ہیں جس میں ہم خیال نہیں کرتے ہیں. یا جو ورکر کام کر رہا ہے وہ ایک جانور کے منہ میں کوئی چیز اگر جو ہے نال کے ساتھ دے رہا ہے تو دوسرے جانور کے منہ میں بھی اسی نال کے ساتھ جو ہے چیز دے رہا ہے، تو ان چیزوں سے جو ہے مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے ان کی اویئرنیس اپنے جو ورکرز ہیں ان کو دینی ہے، اور اس کے علاوہ جو سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن سے بچانا ہے ہم نے جانور کو، تاکہ ہمارا جانور جو ہے امیونٹی پروڈیوس ہو سکے اس میں. اور اس کے علاوہ جو ہے امیونٹی جانور کی بہتر ہو سکے، کیونکہ اگر امیونٹی جانور کی بہتر نہیں ہوگی اور ادھر سے وائرل اٹیک ہوا ہوگا جانور پہ، کو جانور کی ریکوری تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے، اور موسٹلی جانور مورٹیلٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، مطلب مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں جو ہے خیال رکھنا ہے. اور کیونکہ یہ ہمارے جو ہے ایز سچ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کون سی سیروٹائپ جو ہے یا وائرس کی کون سی قسم ہے جو ہمارے ایریا میں مطلب پاکستان کے اندر جو افیکٹ کر رہی ہے. ہم لوگ ویکسین تو یوز کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ ویکسین ہم کون سے جو سیروٹائپ کے خلاف ہم نے بنائی ہوئی ہے. ہمیں ایگزیکٹ کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کوئی لیبز وغیرہ یا اس طرح کا کوئی پراپر نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے جانوروں کو بچانے کے لیے جو ہے یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کرنی ہے. ویکسین جو ہے وہ یوز کرنی ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اور وقت سے پہلے ویکسین جو ہے جانور کو جو ٹائم پیریڈ ہے اس پہ لگانی ہے. اس کے علاوہ اگر ان کیس آ چکا ہے انفیکشن تو اس میں جو ہے ہم نے استعمال کرنا ہے اینٹی بایوٹک کا کورس کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پین کلر وغیرہ دینے ہیں جانور کو، ملٹی وائٹامنز جو ہے انجیکٹیبل میں یوز کرنے. لیکن اس کے علاوہ جو میں نے مارکیٹ میں ابھی تک آبزرو کیا ہے کہ موسٹلی جگہ پہ جو وائرل اٹیک آیا ہے لیکن ان کے ساتھ جو فارمز ہیں وہ ریکور رہ چکے ہوئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ایک دو کمپوننٹ جو ہے میں نے مارکیٹ میں اس طرح کے دیکھے ہیں جو جانور کو ہم استعمال کرواتے ہیں تو جانور کے اندر جو ہے امیونٹی اس طرح کی پرووائڈ ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ وہ جو کمپوننٹ ہے وہ وائرس کے خلاف کام کرتے ہیں، اس کی آؤٹر لیئر کو ڈیمیج کر دیتے ہیں اور اس کی ملٹیپلیکیشن کو روک دیتے ہیں. تو ہمیں اس طرح کی چیزیں جو ہے مارکیٹ میں جو اویلیبل ہیں ان کو ایک دفعہ جو ہے ٹرائی کر کے دیکھنا ہے، اور اپنے جانور کو جو اس حساب سے جو ہے بچانا ہے، اس کی احتیاطی تدابیر کرنی ہے. کیونکہ جب بھی وائرل اٹیک ہوگا تو جانور کے ملک پروڈکشن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے جانور ڈپریس ہوگا، آٹومیٹک سٹریس میں آئے گا تو آٹومیٹیکلی اس کی جو ہے ملک پروڈکشن ڈیکریز ہو جائے گی، کم ہو جائے گا. ہمارا فارمر جو ہے وہ ریلائی کرتا ہے، اس کو بینیفٹ تبھی ہے جب جانور کا پراپر ہیٹ سائیکل ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ ملک جو پروڈکشن فارمر کو انکریز ملک پروڈکشن ملے گی اپنے جانور سے. تو ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور ان ساری چیزوں پہ ہمیں ایک دفعہ نظر ثانی کرنی ہے کہ ہمارے فارم پہ ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے جو فائدہ مند ہوگی، اور آپ سب کو اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فائدہ ملے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.